بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی سیاست کے زوال پذیر ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں پولیٹیکل فیکٹر، اکانومک فیکٹر، ملٹری فیکٹر اور قانونی عوامل اس کے اندر شامل ہیں، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ۔ عمران خان کی سیاست کا بڑا ستون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن 2021 کے بعد ان کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ فوج اور خفیہ اداروں پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ فوج اور خفیہ اداروں پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ خاص طور پر DGISI کی تقرری پر کنٹرول بھی چاہتے تھے۔ تو یہ وجہ ان کی تنازع بنی، جس کی وجہ سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ملٹری کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2022 میں جب وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے گئے تو انہوں نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا ایک طرح سے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے تو ان کے خلاف بھی انہوں نے طرح طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور جس کی وجہ سے ان پر سخت سیاسی اور قانونی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا قانونی مسائل ہیں اور عمران خان کی گرفتاری ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کی سیاست مسلسل زوال پذیر ہے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے کئی رہنماؤں کو مختلف مقدمات کا سامنا رہا ہے۔ 9 مئی 2023 کو جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جن میں ملٹری انسٹالمنٹ پر حملے بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد فوج نے سخت کارروائی کی اور تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی، جس سے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کمزور ہو گئی، اور عمران خان کا بھی PTI کے اوپر جو سیاسی اثر و رسوخ تھا وہ کم ہو گیا۔ الیکشن اور سیاسی چیلنجز۔ 2024 کے انتخابات میں PTI کے امیدواروں نے آزاد حیثیت سے حصہ لیا، کیونکہ سابقہ انہوں نے ملٹری انسٹالمنٹ پہ حملہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک الگ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے یا DGISI تھے، وہ نیا DGISI تقرر نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ان مسائل کا سامنا تھا، اور ان کا جو ووٹر تھا یا ان کی جو پہلے اول صف میں جو ان کی پارٹی لیڈرشپ تھی، انہوں نے بھی عمران خان کی طرح ہی فوج مخالف بیانات شروع کر دیے، جس کی وجہ سے الیکشن میں بھی ان کو سیاسی چیلنجز کا سامنا رہا اور ان کی پارٹی بین ہو گئی ان حالات کی وجہ سے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے معاشی حالات اور گورننس کے مسائل۔ عمران خان جس طرح سے حکومت میں آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ وہ ملک کو معاشی بحران سے نکال دیں گے، وہ IMF کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور گڈ گورننس ایک طرح سے قائم ہوگی، کیونکہ جب ملک کے اندر معاشی بحران نہیں ہوگا تو ملک کے اندر انفلیشن نہیں رہے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن عمران خان معاشی حالات بھی قابو میں نہ رکھ سکے اور گڈ گورننس کے مسائل کا سامنا رہا، اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو گورنر سندھ تھے عمران اسماعیل، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گورننس کے مسائل تھے یا جو ملک کو چلانے کے انتظامی معاملات تھے، اس میں عمران خان براہ راست مداخلت نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی اور شخصیات تھیں جو کنٹرول کرتی تھی۔ کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان کو عدالت میں سامنا ہے، مقدمات کا سامنا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے مقدمات سے بری ہوں گے یا اس کے بعد کا ان کا لائحہ عمل ہے، بالکل ان کی عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے، جس طرح سے آج کل کے موجودہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے بھی اتنا عرصہ جیل کاٹی، اور جیل کاٹنے کے بعد وہ واپس آئے سیاست کے اندر، پہلی بار صدر بنے اور دوسری بار صدر بنے۔ بالکل اسی طرح عمران خان بھی اپنی سیاست میں واپس آ سکتے ہیں۔ عمران خان کو حالیہ سالوں میں کئی مختلف مقدمات کا سامنا ہے، جن میں ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، بغاوت کا کیس ہے، دہشت گردی کے کیس ہیں اور دیگر الزامات شامل ہیں۔ ان مقدمات کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں اور ان کی سیاست کو بہت قسم کا شدید دھچکا لگا ہوا ہے، جن میں اہم مقدمات ایک توشہ خانہ کیس ہے۔ یہ مقدمہ عمران خان کے خلاف سرکاری تحائف بیچنے کے الزامات پر عائد کیا گیا۔ عدالت نے انہیں اس کیس میں سزا سنائی، جس کے بعد وہ جیل چلے گئے۔ بعد میں سزا معطل ہو گئی، لیکن دیگر مقدمات کی وجہ سے وہ رہا نہیں ہو سکے۔
دوسرا اہم مقدمہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک خفیہ سفارتی مراسلے یعنی سائفر کا غلط استعمال کیا ہے اور ریاستی راز کو افشاں کیا ہے۔ اس کیس میں انہیں سزا سنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکشن 2024 سے باہر ہو گئے ہیں۔ تیسرا اہم مقدمہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ جب عمران خان مئی 2023 میں گرفتار کیا گیا تو ملک بھر میں شدید مظاہرے ہوئے، جن میں بعض افراد نے ملٹری انسٹالمنٹ پر حملے کیے۔ اس کے بعد حکومت اور فوج نے سخت کارروائی کی اور عمران خان پر فوج کے خلاف اشتعال انگیزی کے الزام لگا۔ کئی پی ٹی آئی رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی اور یوں عمران خان اپنے کئی کارکنان سمیت جیل میں چلے گئے۔ دیگر مقدمات بھی ہیں عمران خان کے خلاف کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی، کرپشن، بغاوت اور دیگر الزامات کے تحت 100 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں بعض عدالتوں میں چل رہے ہیں جبکہ کچھ میں وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں۔ آج کل عمران خان جیل میں موجود ہیں۔ عمران خان کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ مختلف جیلوں میں رہے، جن میں اٹک جیل اور اڈیالہ جیل شامل ہیں۔ انہیں کئی مقدمات میں ضمانت بھی ملی، لیکن دیگر مقدمات کی وجہ سے وہ رہا نہیں ہو سکے ہیں۔ عمران خان کی رہائی بالکل ممکن ہے۔ عمران خان دوبارہ سیاست میں واپس آ سکتے ہیں اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اگر اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور ہر آرمی کے کسی بھی جو عہدے پہ براجمان شخص ہے، جو چیف ہے یا ملٹری ڈی جی آئی ایس آئی ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، کوئی بھی ہے، آرمی کے اندر ایک میرٹ ہے۔ ایک بار یاد ہوگا آپ کو، جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر آدمی، کوئی بھی منتخب وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے آرمی چیف کو لگایا ہے اور یہ میرا آرمی چیف ہے اور یہ میرے ماتحت رہے گا یا میں اس کو جو بھی آرڈر دوں گا یہ وہ کام کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے کہا تھا کہ آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا، آرمی چیف صرف ملک کا ہوتا ہے۔ جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اسی طرح کی پالیسیز بناتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ عمران خان کہتے رہ گئے اپنی ماضی کے دور میں کہ فوج اور عمران خان، فوج اور سیاست، فوج اور پی ٹی آئی ایک صفحے پہ ہیں، لیکن جیسے ہی ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوتے ہیں تو ان کی سیاست بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آرمی میں پسند یا ناپسند ہے، یا سیاست کے اندر یہ نہیں سمجھنا چاہیے جب کوئی منتخب وزیر اعظم ہو یا منتخب صدر ہو کہ یہ ہمارا جنرل ہے یا ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فوج کا اپنا ایک نظام ہے، فوج کے اندر پروموشن کا ایک اپنا نظام ہے۔ فوج کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری ناپسند ہے۔ ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور آپ کہیں گے کہ جب یہ چلا جائے گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہر بندہ، ہر آنے والا نیا چیف، ہر آنے والا ڈی جی آپ کے ساتھ کام کرے۔ فوج ہمیشہ ہر سیاسی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کے لیے وہ کام کرتی ہے، بالکل ہر طرح سے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہمارے جو سیاسی جو لیڈر تھے عمران خان، ان کا بہرحال یہ اس طرح سے ریزرویشنز تھی کہ نہیں یہ چیف ہمارے ساتھ صحیح ہے، یہ چیف بہتر نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ پسند اور ناپسند دیکھی گئی تھی۔ ایون عدالتوں کے اندر بھی یہ دیکھی گئی تھی کہ فلاں جج یہ ہماری پسند کا ہے یا فلاں جج ہمارے مخالف ہیں۔ بہرحال عمران خان کی سیاست میں واپسی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنا جب ان کو سیاسی الزامات یا ان کے جو اوپر عدالتی یا قانونی معاملات ہیں جب ان کے حل ہو جائیں گے تو بالکل عمران خان کی بھی سیاست میں واپسی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔